سانحہ آرمی پبلک اسکول پشاور کو 11 سال مکمل، زخم آج بھی تازہ۔ 16 دسمبر 2014 کو سفاک دہشت گردوں نے آرمی پبلک اسکول پشاور میں معصوم طلباء پر حملہ کر کے 132 بچوں، خواتین، اساتذہ اور اسٹاف سمیت 147 افراد کو شہید کر دیا تھا۔ سانحہ APS کا درد ہر والدین اور پوری قوم کا درد ہے۔ یہ ایک ایسا سانحہ ہے جس نے نہ صرف پاکستانی قوم بلکہ پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ دہشت گردوں کو افغانستان میں ٹریننگ دی گئی تھی، جو کہ آتش ہتھیار بھی افغانستان سے لے کر آئے تھے۔ 16 دسمبر 2014 کو سفاک دہشت گرد صبح 11 بجے اسکول میں داخل ہوئے اور معصوم بچوں پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ خوارج نے بچوں کو چن چن کر قتل کیا۔ تھوڑی ہی دیر میں پاک فوج کے جوان اسکول پہنچے اور جوابی کارروائی کرتے ہوئے تمام حملہ آوروں کو جہنم واصل کر دیا۔ اس کربناک دن کے اختتام پر پشاور کی ہر گلی سے جنازہ اٹھا۔ 150 کے قریب شہادتوں نے پھولوں کے شہر کو آہوں اور سسکیوں میں ڈبو دیا۔ اسی دن نے پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کی بنیاد رکھی اور ملک بھر میں شدت پسندوں کے خلاف آپریشن کا آغاز کیا۔ دہشت گرد مسلسل افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے معصوم شہریوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ آج بھی پاکستان کے افواج اور عوام افغان دہشت گردوں سے نبرد ازما ہیں۔ ایک بار پھر پوری قوم کو مل کر ان دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا ہوگا تاکہ پاک سرزمین کو سب کے لیے محفوظ اور جنت نظیر بنایا جا سکے۔ سڈنی واقعہ، حملہ آور ساجد اکرم نے بھارتی پاسپورٹ پر فلپائن کا انکشاف۔ برطانوی نشریاتی ادارے BBC کے مطابق فلپائن امیگریشن نے تصدیق کی ہے کہ آسٹریلیا میں بونڈی بیچ پر حملے میں ملوث ساجد اکرم نے بھارتی پاسپورٹ پر فلپائن کا سفر کیا، جس کے حملہ آور کا بیٹا 24 سالہ نوید اکرم آسٹریلوی شہری کی حیثیت سے فلپائن گیا۔ رپورٹ کے مطابق دونوں 1 نومبر کو سڈنی سے فلپائن پہنچے، جہاں جنوبی صوبہ ڈاؤف درج تھی، جس کے بعد دونوں 28 نومبر کو فلپائن سے روانہ ہوئے۔ خبر ایجنسی کے مطابق آسٹریلوی پولیس حملہ آوروں کے فلپائن کے سفر کا مقصد جاننے کے لیے تحقیقات کر رہی ہے۔ دوسری جانب آسٹریلوی وزیر اعظم اینتھونی البانیز نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ حملہ آور داعش کے نظریات سے متاثر تھے۔ دنیا داعش کی انتہا پسندی، نفرت انگیز نظریات سے دوچار ہے۔ علاوہ ازیں پولیس کمشنر ساؤتھ ویل کا کہنا ہے کہ حملہ آوروں کی کار سے دیسی ساختہ بم داعش کے 2 جھنڈے ملے ہیں۔ واضح رہے کہ 2 روز قبل آسٹریلیا کے شہر سڈنی کے ساحل بونڈی بیچ پر 2 مسلح افراد نے شہریوں پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں 16 افراد ہلاک اور 40 زخمی ہو گئے تھے۔ حملہ آور نوید اکرم کے ساتھ کام کرنے والے شخص نے میڈیا کو بتایا کہ نوید کے والد ساجد اکرم کا تعلق بھارت سے ہے اور ماں کا تعلق اٹلی سے ہے۔ وفاقی حکومت نے NFC ایوارڈز پر 8 کمیٹیاں قائم کر دی۔ اسلام آباد وفاقی حکومت نے 11ویں NFC ایوارڈ کے لیے اہم امور پر 8 مختلف کمیٹیاں قائم کر دی۔ اس پیش رفت کی وجہ ماہر معاشیات ڈاکٹر حفیظ پاشا کا دعویٰ ہے کہ قابل تقسیم پول میں 57.5% کی آئینی حد کے برعکس صوبوں کو گزشتہ مالی سال پیٹرولیم لیوی کا فاضل کیش کی ایڈجسٹمنٹ کے بعد 45.8% ملے، کیونکہ پیٹرولیم لیو قابل تقسیم پول کا حصہ نہیں۔ ذرائع کے مطابق وزارت خزانہ نے وزیر خزانہ پنجاب کی قیادت میں ایک ورکنگ گروپ صوبوں کے دائرہ اختیار میں آنے والے امور پر وفاق کے اخراجات کی شیئرنگ کی سفارشات۔ ایک گروپ مرکز اور صوبوں میں وسائل کی تقسیم کے تناسب کے تعین کے لیے وزیر خزانہ بلوچستان کی سربراہی میں ایک ورکنگ گروپ صوبوں میں وسائل کی تقسیم اور ایک ورکنگ گروپ قومی قرضوں کی ساخت اور استعمال پر بھی قائم کیا ہے۔ ایک ورکنگ گروپ وزیر خزانہ KPK کی سربراہی میں ٹیکس DGP تناسب میں بہتری کے لیے اقدامات تجویز کرنے، ایک ورکنگ وزیر خزانہ سندھ کی سربراہی میں وسائل کی صوبوں کو براہ راست منتقلی، 7واں ورکنگ گروپ سابق فاٹا کے انضمام اور NFC میں شیئر پر سفارشات، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی سربراہی میں ایک ورکنگ گروپ قابل تقسیم پول کی ساخت اور بعض ٹیکسوں کو پول میں شامل یا نکالنے کی تجاویز کے لیے ہے۔ وزیر اعلیٰ KP کا شہید فورسز کے ورثاء کے لیے مالی امداد بڑھانے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ KP کے سہیل افریدی نے مئی 2025 کے بھارتی بزدلانہ حملے میں شہید ہونے والے فورسز کے ورثاء کے لیے مالی امداد میں مزید اضافے کا اعلان کر دیا۔
وزیر اعلیٰ سہیل افریدی سے مئی 2025 کے بھارتی بزدلانہ حملے میں KPK سے فورسز شہداء کے ورثاء کی ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ KPK حکومت شہداء کے اہل خانہ کے ساتھ ہر قدم پر مکمل تعاون کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے شہداء کے ورثاء کے لیے کابینہ سے منظور شدہ 50 لاکھ روپے رقم میں 50 لاکھ روپے مزید اضافے کا اعلان کیا، جبکہ جنگ میں KPK سے زخمی اہلکار کے لیے امدادی رقم 10 لاکھ سے بڑھا کر 25 لاکھ کرنے کا بھی اعلان کیا۔ سہیل افریدی نے کہا کہ KPK کے عوام کی لازوال قربانیاں ملک و قوم کی سلامتی کی ضمانت ہیں۔ حق کی راہ میں شہید کبھی نہیں مرتے۔ شہادت مسلمان کے لیے سب سے اعلیٰ اور مثالی موت ہے۔ وزیر اعلیٰ KP کا کہنا تھا کہ شہداء ہمارا فخر ہیں۔ KPK حکومت ان کے ورثاء کا بھرپور خیال رکھے گی۔ دھند کے باعث مختلف شہروں کو روزانہ ہونے والی ٹرینوں کا نیا شیڈول جاری۔ دھند کے باعث لاہور اور فیصل آباد سے کراچی، کوئٹہ اور راولپنڈی سمیت دیگر شہروں کو روانہ ہونے والی ٹرینوں کا شیڈول جاری کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق قراقرم 82 ڈاؤن کراچی کے لیے سپیر 3 بجے کے بجائے 1 گھنٹہ تاخیر سے سپیر 4 بجے لاہور سے روانہ ہوگی۔ پاک بزنس ایکسپریس 34 ڈاؤن کراچی کے لیے سپیر 4:30 کے بجائے 1 گھنٹہ 45 منٹ تاخیر سے شام 6:15 پر لاہور سے روانہ ہوگی۔ کراچی ایکسپریس 16 ڈاؤن کراچی کے لیے شام 6 بجے کے بجائے 1 گھنٹہ 30 منٹ تاخیر سے رات 7:30 پر لاہور سے روانہ ہوگی۔ لالا موسیٰ سے کراچی جانے والی ملت ایکسپریس 18 ڈاؤن کراچی شام 5:50 کے بجائے 1 گھنٹہ تاخیر سے 6:50 پر فیصل آباد سے روانہ ہوگی۔ کراچی، کوئٹہ اور راولپنڈی سمیت دیگر شہروں کو جانے والی باقی تمام ٹرینیں اپنے مقررہ اوقات کار کے مطابق رواں دواں ہیں۔ ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ ریلوے لاہور انعام اللہ کی ہدایت پر مسافروں کی سہولت کے لیے پیسنجر فیسیلیٹیشن عملہ ہمہ وقت اسٹیشن پر موجود رہے گا۔ چیئرمین PCB کا مظفرآباد اسٹیڈیم میں انٹرنیشنل میچز کروانے کا اعلان۔ تفصیلات کے مطابق چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی کی زیر صدارت PCB بورڈ آف گورنر کا ویڈیو لنک اجلاس ہوا۔ اجلاس میں نیشنل کرکٹ اسٹیڈیم کراچی کی تعمیر نو کے دوسرے مرحلے کی باضابطہ منظوری دی گئی۔ LCCA گراؤنڈ کو اوول گراؤنڈ کے طرز پر اپ گریڈ کرنے کی بھی منظوری دی گئی۔ اجلاس میں PSL لندن اور نیو یارک روڈ شو کی کامیابی پر چیئرمین PCB محسن نقوی اور ٹیم کی محنت اور پروفیشنل عزم کو سراہا گیا۔ سری لنکن ٹیم کے حالیہ دورہ کو جاری رکھنے کے لیے چیئرمین PCB محسن نقوی کی ذاتی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ BOG کے ممبران کی جانب سے چیئرمین PCB محسن نقوی سے اظہار تشکر کی قرارداد منظور کی گئی۔ اس موقع پر چیئرمین PCB نے کہا کہ سری لنکن ٹیم کے ٹور کو جاری رکھنے کا کریڈٹ میری ذات کو نہیں بلکہ پوری ٹیم کو جاتا ہے۔ ہم نے اخلاص سے محنت کی اور اللہ تعالیٰ نے مدد کی۔